بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سپاہ ناسزا لشکریاں شکستہ صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف۔ سو بیسیکلی اقبال انہی ڈویژنس کی بات کر رہے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو انڈیویجولز جو ہیں وہ دے آر لائک اسپینڈ کارتوس نہیں ہوتا، اس کو جب چلا دے تو اس میں کیا رہ جاتا ہے، تو اس اسپینڈ کارتوس کو مطلب آپ دوبارہ سے اٹھا کے اس میں ڈال کے دوبارہ چلانا چاہیں تو، اور وہ جو بندوق ہے وہ بھی زنگ آلود ہے، وہ اس کے اندر جا بھی نہیں رہا۔ سو دیٹس سم ہاؤ ہماری سچویشن ہے کہ ڈیوائیڈڈ، ہر طرح سے ڈیوائیڈڈ۔ مذہب کو لے لیں تو پھر سیکٹس آ جاتی ہیں، سیکٹس کو لے لیں تو سب سیکٹس آ جاتی ہیں، اور فرم پوزیشن ہر ایک کی۔ سو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ مطلب کون کس کے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے پیچھے، اور پھر یہ کہ ذات پات، اگین آئی ول کم بیک ٹو دیٹ پوائنٹ۔ اس سے بڑا انسانیت کے خلاف کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا سوشل، جو کہ ہم نے من و عین اڈاپٹ کیا ہوا ہے۔ پھر یہ جو ہوتی ہیں زبانیں اور رنگ اور نسل اور ساری چیزیں، سو یہ ساری ڈویژنز ہیں، یہ ہیں لشکریاں شکستہ صف۔ تو پھر جب لشکریاں اس طرح کی ہونا تو ان کا جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ میر سپاہ ناسزا، یعنی کہ وہ اسی سسٹم میں سے، اسی انجسٹ سسٹم میں سے آپ کا میر سپاہ ہوگا، اور میر سپاہ کی بھی کوئی ٹریننگ نہیں ہوگی، کرپٹ ترین انسان وہ اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ سو سو ان بوتھ، نہ وہ میر سپاہ ٹھیک ہے نہ لشکریاں ٹھیک ہے، تو پھر اس کا کیا اچیو کر پاؤ گے آپ؟ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف۔ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک تو ہم ہیں عمل نظر آتے ہیں، جب ہم دوسرے انسانوں کو آبزرو کرتے ہیں نا، ہمیں ان کے عمل نظر آتے ہیں، یہ بڑا آسان ہے دوسروں کو دیکھنا، ٹھیک ہے۔ لیکن لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اس وقت کی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، انڈیویجول تھاٹس لوگوں کے ذہن میں، دیر آر پیپل اینڈ ہمیشہ رہے ہیں اور ہوں گے، جو کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو تھاٹس ابھرتی ہیں نا، اور جو پھر ایون سوسائٹی کی جو کولیکٹیو تھاٹس ہوتی ہے جس طرف وہ جا رہی ہوتی ہے، دے کین ریڈ دوز۔ تو اقبال وہی کہہ رہے ہیں کہ ڈھونڈ چکا میں موج موج، عمل بھی دیکھ چکا ہوں اور لوگوں کی انڈیویجول تھاٹس بھی پڑھ چکا ہوں۔ اینڈ دیٹس وٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں۔ جس کو زندگی کہتے ہیں نا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس ڈیفینیشن۔ زندگی کیا ہوتی ہے؟ زندگی وہ نہیں جو میں آپ لوگ گزار رہے ہیں۔ زندگی ہے وجود سے، ٹھیک ہے۔ وجود ایک اور نظم ہے اقبال کی، تو وجود رہنے کے لیے ہے، زندگی تو ہم یہاں گزار دیں گے، یہ ختم، زندگی کی تو فارمز چینج ہوتی رہیں گی، لیکن وجود از دیئر۔ تو تو وہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر زندگی نام کی جو زندہ رہنے والی ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، تیرے محیط میں ہے، جہاں تک میں نظر دوڑاؤں کہیں بھی نہیں ہے۔ عشق بتا سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں اپنی خودی کر تلف۔ تو اگین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اندر ایک اتنی زبردست چیز رکھی ہوئی ہے، پوٹینشیل ہے، ایک آگ ہے، ایک شعلہ ہے، جو کہ انہوں نے جلا کے ہمیں دے دیا کہ بھئی یہ لو، اینڈ دین اگنائٹ یور اون فائر، وتھ گو اگنائٹ یور اون فائر اینڈ لائٹ اپ یور اون سیلف اینڈ دین یور پیپل اراؤنڈ یو اینڈ دا ہول سوسائٹی۔ ہماری جاب ہماری اپنی ذات کے اوپر ختم نہیں ہو جاتی، دوسروں کو رستہ دکھانا، دوسروں کو شو کرنا، لیکن پہلے اپنی فائر جلانا۔ تو عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، کیوں نہیں ہو رہا؟ چونکہ یہ جو ہماری عقل ہے، انٹلیکٹ ہے، یہ ہمارے لیے بت بناتی ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہوتے جو سامنے پڑھیں اور آپ ان کے آگے بیٹھیں، بت وہ ہوتے ہیں جن کے خیال میں، جن کی سوچ میں جن کو ہم اپنا وقت دیں، جن کے آگے ہم دو زانو بیٹھ جائیں اور گھنٹوں ان کو سوچیں، ان سے انس رکھیں، ان کے خلاف کوئی بات نہ سنیں، یہ بت ہوتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں بنتے ہیں۔ تو عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا، اپنی خودی میں ڈوب جا، یہ وہ پانی سمندر کے اندر تیرنے جاؤ نا، تو اگر سمندر گندا ہو نا تو ساری جو گندگی بیچ کے اوپر پھینک دے، تو یہ ساری جو عشق بتاں ہے نا، یہ وہ گندگی ہے جو بیچ کے اوپر تیر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا ہوگا جو گندے پانی کے اندر پلاسٹک کی بوتلیں اور گند پڑا ہوا اور وہ اس کے درمیان سوئمنگ کر رہا ہو؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اگر اس طرح کے حالات ہوں تو آپ وہ پہلے صاف کرتے ہیں، اور
اور آپ لوگ بیچ میں بہت آگے جاتے ہیں جہاں صاف پانی ہو، وہاں جا کے سوئمنگ شروع کرتے ہیں. تو اپنی خود ہی میں ڈوب جا، کھول کے کیا بیاں کروں سر مقام مرگ و عشق، عشق ہے مرگ باشرف، مرگ حیات بے شرف. تو کہتے ہیں میں کیا تمہیں بتاؤں، یعنی کہ کتنا تمہیں بتاؤں، somehow you have to get this at some point، کہ میں تمہیں مرگ اور عشق کا بتا رہا ہوں کہ موت کیا ہے اور زندگی کیا ہے اور عشق کیا ہے. عشق کو میں نے اپنی ویڈیوز میں ڈیفائن کیا ہے، آپ جا کے سنیں کہ عشق میرے 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میرا میرے رب کی طرف ہے اور دوسرا ہاتھ میرا ساری انسانیت کی طرف ہے، اور میں نے ان دونوں کو اپنی پوری قوت سے استعداد سے پکڑ کے رکھنا ہے جب تک میں یہاں پہ ہوں. جتنا بہتر میں یہ کام انجام دے سکوں گا اتنا مجھے عشق ہوگا، ٹھیک ہے، اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو عشق اب یہ، اور مرگ کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے؟ موت وہ نہیں جو ایک لمحہ آئے گا اور ہم اس دنیا سے جا کے نکل جائیں گے، موت وہ بھی نہیں ہے. عشق ہے مرگ باشرف. عشق جو ہے نا، جب انسان اس عشق میں پڑ جاتا ہے تو وہ اس کو باشرف کرتا ہے، اس کو چیزیں اس پہ آشکار ہوتی ہیں، اس کو سب سے بڑی بات، اس کو اس کے سوالوں کے جواب ملتے ہیں، اس کو مطلب پتہ چلتے ہیں چیزوں کے، اور اس سے بڑا احسان اور کیا ہو سکتا ہے. اینڈ دین جو مرگ حیات بے شرف، تو زندگی جو ہے وہ عشق کے بغیر وہ ایسے ہی ہے کہ بے شرف، اس میں کچھ نہیں ہوگا. مرگ حیات بے شرف، تو جو ایسی حیات جو کہ حضوری میں نہ گزری، وہ موت ہے بیسیکلی. جب تک آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں نا، تو یہی موت ہے بیسیکلی. صحبت پیر روم سے مجھ پہ یہ ہوا راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. تو پیر روم سے اقبال کو یہ پتہ چلا، یہ راز فاش ہوا کہ لاکھ حکیم لے لو، سارے حکیم ہیں اس وقت جو ہمارے آگے پیچھے پھر رہے ہیں سوسائٹی میں. ٹی وی آن کرتے ساتھ ایک حکیم بیٹھا ہوتا ہے، تو سارے حکیم ایک طرف کر دو اور ایک مرد کلیم، ایک وہ انسان جو اپنے آپ کو کنفرنٹ کرتا ہے، سب سے پہلے اپنی سوچوں کو، ہر سوچ کو کنفرنٹ کرتا ہے اور اپنی انٹلیکٹ کو پکڑ کے نیچے اس کو حضوری میں لے کے آتا ہے، اپنے دل کے سامنے اس کو ہر وقت اس کو اس کے کنٹرول میں رکھتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہوتا ہے، وہ ایسا ایک بندہ بہت ہوتا ہے چینج کرنے کے لیے. لاکھ حکیم، جتنے مرضی حکیم لے لو نا، یہ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں، ان کو صرف اپنی زندگی، اپنا انہوں نے سنوارنا ہے سب کچھ. جتنے مرضی وہ واز کریں، ٹھیک ہے، اس سے کوئی کچھ چینج نہیں ہوتا. مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف. تو اگر ایک انسان یہ ٹھان لے کہ میں اس کو سمجھوں گا، میں انٹلیکٹ کو سمجھوں گا، اس کے کام کرنے کے طریقے سمجھوں گا، اور پھر میں کس طرح سے میں اس کو اپنے کنٹرول میں لا سکتا ہوں، اور پھر وہ اللہ کی ذات سے مدد ملتی ہے. آپ انٹینشن از ٹو اس کو کرنا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور مہربانی سے. پہلا کنیکشن ہوتا ہی انسان کا اللہ کی ذات سے، پہلا اور آخری اور ہر کنیکشن ان کے تھرو آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں. تو جب ایک انسان کہتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کس طرح یہ کام کرنا ہے، then he gets into this job. سمجھنا is not important. علم is not the only thing. علم وہی ہے جتنا آپ نے عمل کر لیا، وہی علم ساتھ رہے گا. تو وہ پھر جب وہ یہ شروع کر دیتا ہے، اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کام کرنا شروع کر دے، تو ابھی بھی درخت طور سے آواز آ رہی ہے کہ ڈونٹ وری، ڈونٹ بی افریڈ، میرے پاس آؤ، ساری چیزیں دوبارہ سے مل سکتی ہیں. تو یہ ابھی بھی درخت طور سے آتی ہے بانگے لا تخف. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس ایج نے، اس کرنٹ ایج نے چندیا دی ہیں لوگوں کی آنکھیں، بیکاز ہر طرف انٹلیکٹ کا راج ہے، اس کو سمجھیں. اور جو انسان مطلب کوئی بہت خال لوگ ملتے ہیں جن کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، انٹلیکٹ کر کیا رہی ہے. لیکن اقبال کہہ رہے ہیں کہ مجھے انٹلیکٹ جو ہے نا یہ کرنٹ ایج کی، وہ مجھے نہیں، میں اس کی طرف، میری آنکھیں نہیں چمکی، اب بند نہیں ہوئیں، چونکہ میں نے بچپن سے ہی سوچا ہوا تھا، ہمیشہ سے سوچا ہوا تھا کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رہے ہیں نا، پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہاں پہ رہے ہیں، تو ان کے پاؤں کے نشان جو ہے نا، مطلب
چلے ہوں گے نا انہی روڈز پہ چلے ہوں گے، تو وہ جو پارٹیکلز ہیں نا وہ ابھی تک انہی فضاؤں میں کہیں پہاڑوں پہ کہیں دور ریگستان میں وہ پڑے ہوئے ہیں تو میرا ہمیشہ دل کرتا تھا کہ ان کو اکٹھا کر کے نا ایک بندہ سرما نگانے کی تو ریت ہی ختم ہوگی، تو ان کو اس کو اکٹھا کر کے ایک سرما بناؤں اور پھر میں اپنی آنکھوں میں لگاؤں. تو صرف اس خواہش کے ہونے کی وجہ سے نا اللہ کا احسان ہوا اور وہ پھر میری آنکھ میں وہ سرما ڈال دیا کسی نے. اور یہ ریزن ہے کہ مجھے یہ جو کرنٹ ایج جو ہے نا وہ مجھے نہیں اس طرح سے اٹریکٹ کرتی. تو دیٹس کائنڈ آف یہ غزل ہے، اور یہ غزل ہے علامہ اقبال کی بال جبریل سے، نمبر 036. اوکے، اپنا خیال رکھیے گا.